السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سپر اسٹوریز ٹائم۔ نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ یہ موسم گرما کی ایک دوپہر کا ذکر ہے۔ اس روز موسم خاصا خوشگوار تھا۔ پچھلے کئی دنوں کی جھلستی دھوپ میں آج کچھ کمی تھی۔ شاید اس لیے امی پڑوسن کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ انہیں میرا نیا یونیفارم جو خریدنا تھا، اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کی واپسی 3-4 گھنٹے سے پہلے ممکن نہیں۔ ابا جان اپنے کمرے میں سو رہے تھے، یعنی راوی ہر طرف چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے جو ناول پڑھنا شروع کیا وہ کافی دلچسپ تھا۔ اسے پڑھتے پڑھتے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب امی نے آ کر ہاتھ سے چھینا تب پتہ چلا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ امی ناول اپنے ساتھ کمرے میں لے گئیں اور مجھ سے ان سے مانگنے کی جرت نہ ہوئی۔ اپنے معمول کے کام کرتے ہوئے بھی میرا دھیان ناول کی طرف تھا۔ کیا شہزادے نے شہزادی کو کالے دیو کی کیس سے چھڑوا لیا ہوگا؟ کیا شہزادی اپنے ملک واپس چلی گئی ہوگی؟ یقیناً دونوں کی شادی ہو جائے گی، مگر اس سے پہلے شہزادے کا دیو سے مقابلہ بھی تو ہوگا۔ ابھی تو شہزادہ کوہ کاف پہنچا ہی تھا کہ اب آگے جو کچھ ہونا تھا وہ کل ہی معلوم ہوتا، کیونکہ ناول امی کے کمرے میں تھا۔ میرے دادا کے کمرے میں 4 کھڑکیاں تھیں، 2 سڑک کی طرف کھلتیں اور 2 گلی کی طرف۔ ہمارا گھر گلی کے کونے پر تھا۔ میرے کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جو دادا جان کے کمرے میں کھلتی تھی۔ میں اکثر دروازے کے بجائے کھڑکی سے کود کر دادا کے کمرے میں جا پہنچتا۔ دادا کے کمرے میں کبوتروں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ ان کے کمرے کی ساری کھڑکیاں کھلی رہتی تھیں، جس سے صرف ہوا ہی نہیں بلکہ چوہے، بلیاں اور کبوتر بھی آ جاتے۔ بلیاں اور چوہے تو واپس چلے جاتے تھے، مگر کبوتروں نے تو گھر ہی بنا لیا تھا۔ دادا کے انتقال کے بعد کبوتر بھی وہاں سے چلے گئے، گھونسلہ ویران ہو گیا۔ البتہ بلی اور چوہے اسی طرح آتے جاتے رہے۔ میں نے دادا کے کمرے کو اپنا اسٹڈی روم بنا لیا۔ مجھے جب بھی کوئی کہانی پڑھنی ہوتی تو میں دادا کی مسیری پر لیٹ جاتا۔ کھڑکیوں سے آتی ٹھنڈی ہوائیں، خاموشی اور سکون کہانی کا لطف دوبالا کر دیتے۔ میں بے فکری سے ناول پڑھنے میں مگن ہو گیا۔ ناول انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ شہزادے کا دیو سے سامنا ہو گیا تھا۔ اچانک نہ جانے کہاں سے ایک چڑیا چوں چوں کرتی میرے سرہانے بیٹھ گئی۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا وہ پھر سے اڑ گئی۔ میں واپس آدھی ناول کی طرف متوجہ ہوا تو چڑیا پھر سے آ گئی۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ شہزادہ پری کی دی ہوئی جادو کی چھڑی سے دیو کو زیر کرنے ہی والا تھا کہ پھر چڑیا آ گئی۔ وہ بے قرار سی کبھی یہاں بیٹھتی کبھی وہاں۔ میں غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ کہانی کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا، مگر چڑیا میرے جذبات سے بے پرواہ چوں چوں کرتی ادھر ادھر پھدک رہی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ چڑیا مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ اب کہانیاں پڑھ پڑھ کے مجھ میں اتنی عقل تو آ ہی گئی تھی۔ میں ناول رکھ کر اس کی حرکتیں دیکھنے لگا۔ جلد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ چڑیا مجھ سے کیا کہہ رہی ہے۔ چڑیا کا ننھا سا بچہ زمین پر گر گیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے بچے کی مدد کروں۔ میں نے ناول ایک طرف رکھا اور چڑیا کے بچے کو اٹھا لیا۔ بچہ کیا تھا، گوشت کا لوتھڑا تھا۔ آنکھیں بھی بند تھیں، البتہ پیٹ خوب پھولا ہوا تھا۔ چڑیا نے اسے خوب کھلا پلا رکھا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس نے جھرجھری سی لی۔ اب بچہ تو میں نے اٹھا لیا، مگر اسے رکھوں کہاں؟ چڑیا شاید میری پریشانی بھانپ گئی۔ وہ تیزی سے گھونسلے کی طرف گئی، پھر نیچے اتر آئی۔ بار بار گھونسلے میں جاتی اور مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ جاتی۔ اس نے کبوتر کے گھونسلے کو آباد کر رکھا تھا۔ چڑیا نے مجھے یہ تو بتا دیا کہ بچہ کہاں رکھنا ہے، مگر کیسے رکھنا ہے اس کا جواب مجھے خود تلاش کرنا تھا۔ میں اسٹور روم سے لکڑی کا اسٹول اٹھا لایا۔ اسٹول پر چڑھ کر بھی میرا ہاتھ گھونسلے تک پہنچنے سے قاصر تھا۔ ادھر چڑیا تھی کہ بے قرار ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے مسیری پر سے گدا ہٹا کر زمین پر ڈالا، اسٹول کو مسیری پر رکھا اور چڑھ کر دیکھا۔ گھونسلہ اب بھی ذرا سے فاصلے پر تھا۔ میں کچن سے پٹھرا اٹھا لایا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مسیری پر پٹھرا، پٹھرے پہ اسٹول، اسٹول پر میں، اور میرے ہاتھ میں چڑیا کا بچہ۔
اور میرے سر پر چکراتی چڑیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امی کی تیز آواز گونجی۔ میں نے گھبرا کر نیچے دیکھا تو اسٹول ڈگمگایا۔ میں نے امی کے منہ سے خوف زدہ سی آواز سنی۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ نیچے اترو فوراً، امی نے تیز آواز میں کہا۔ میں اپنے ہاتھ میں موجود بچے کو بھول کر اترنے لگا تھا کہ چڑیا چو چو کرتی ایک بار پھر میرے سر پر چکرانے لگی۔ میں نے اپنی امی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ ایک طرف میری ماں تھی جسے میرے گرنے کا اندیشہ تھا، دوسری طرف وہ ماں تھی جس کا بچہ گر چکا تھا۔ نہ میں چڑیا کی زبان سمجھتا تھا نہ چڑیا میری، لیکن مجھے لگا کہ چڑیا شاید امی کی بات سمجھ گئی ہے۔ کبھی کبھی گھونسلے میں جا بیٹھی اور کبھی کھڑکی میں۔ اسے کسی پل چین نہ تھا۔ میرے سامنے دو مائیں تھیں اور دونوں کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ ایک بچہ لاچار تھا اور دوسرا بچہ گرنے سے ڈر رہا تھا۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پایا اور ہاتھ بڑھا کر بچے کو گھونسلے میں رکھ دیا۔ چڑیا اڑ کر گھونسلے میں چلی گئی۔ میں بھی آہستگی اور احتیاط سے اسٹول سے اترا۔ میرے نیچے اترتے ہی امی نے تیزی سے بڑھ کر مجھے لپٹا لیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ انہوں نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، آخر دو دو مائیں میرے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ امی نے میری بات سن کر میرا ماتھا چوما اور دوبارہ مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت گھونسلے میں بیٹھی ماں بھی اپنے بچے کو ایسے ہی پیار کر رہی ہوگی۔